بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی موٹیویشنل سٹوری لے کر آئی ہوں کہ وہ ایک نالائق ترین اسٹوڈنٹ سے ایک سائنسدان کیسے بنے۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آئنسٹائن 14 مارچ 1979 میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح شرارتی نہیں تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بلکہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ 3 سال تک وہ ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر تھے اور 9 سال تک ٹھیک سے بولنے سے عاری تھے۔ والدین کے لیے ان کی عادات پریشانی کا باعث تھی۔ ان کے لیے اتوار کا دن سب سے خوبصورت ہوتا تھا، کیونکہ اس دن ان کی والدہ ان کو ایک الگ تھلگ جگہ پر لے جاتی۔ وہاں خاموش بیٹھے قدرت کے نظاروں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ ان کے دماغ میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ اپنی عارضی معذوری کے باعث انہوں نے بہت دیر سے اسکول جانا شروع کیا۔ دوستو، ان کے لیے اسکول جیل کی مانند تھا، کیونکہ وہاں جا کر ان کی آزادی ختم ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کی باتیں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ زیورخ میں موجود سول فیڈرل انسٹی ٹیوٹ کا امتحان بھی پاس نہیں تھے کر پائے۔ انہیں تعلیمی باتیں کچھ ادھوری سی لگتی تھیں۔ وہ اپنے استاد سے عجیب عجیب سوال کرتے، جس کی وجہ سے ان کے استاد اسے پاگل کہتے۔ اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر ان کو لگتا کہ ان کا دماغ بھی ادھورا ہے۔ لہٰذا ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں کیسے اپنا دماغ تیز کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں ان کے استاد نے کہا، سوچ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستو، اس بات نے ان کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے مزید سوچوں کو بڑھا دیا اور ترقی کا سفر شروع کیا۔ طبیعیات کے مضمون میں غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کی سوچوں نے ایک بہت بڑا سائنسدان بنا دیا۔ عظیم مفکر اور سائنسدان کا نظریہ اضافیت میں ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی جدید ترین آلات اور بڑے پیمانے پر وسائل کے باوجود دنیا بھر کے ماہرین معمولی سی بھی ترمیم نہیں کر سکے۔ ان کے نظریات کی سچائی آج بھی برقرار ہے۔ کچھ عرصہ قبل دنیا کی مہنگی ترین تجربہ گاہ میں دنیا بھر کے تمام ماہرین جمع ہوئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ روشنی سے تیز بھی ذرات پائے جاتے ہیں۔ مگر کچھ ہی ہفتوں بعد ان کو اپنا یہ نظریہ یہ کہہ کر واپس لینا پڑا کہ ان کے نتائج تکنیکی خرابی کی وجہ سے درست نہیں تھے۔ دوستو، آئنسٹائن غیر معمولی چیزوں کو یاد رکھنا ذرا بھی پسند نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اپنا موبائل نمبر اور گھر کا نمبر تک بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ 1 میل میں کتنے فٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میں اس طرح کی فضول معلومات کو اپنے ذہن میں نہیں بھرتا جو کہ کتابوں میں بآسانی مل سکتی ہے۔ اس سب کے باوجود دنیا کے ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ دوستو، آئنسٹائن کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ دوستو، آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ذہین افراد مسائل حل کرتے ہیں اور فطین انسان اس سے دور بھاگتے ہیں۔ دوستو، فطین بہت زیادہ ذہین لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر سائنس آپ کی گزر اوقات کا ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اس سے حیران کن چیز اور نہیں۔ میرا اس پر کامل یقین ہے کہ خدا کائنات کو چلانے کے لیے اس پر پانسا نہیں پھینکتا۔ کائنات اور انسان کی حماقت کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تیسری عالمی جنگ کیسے لڑی جائے گی، پر یہ یقین ہے کہ چوتھی عالمگیر جنگ لاٹھیوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔
دوستوں آئنسٹائن کو دولت سے ذرا بھی محبت نہ تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ خیرات کرتے تھے۔ اگرچہ وہ کالج کے باقی تمام مضامین میں پاس نہ ہو سکے، پر انہوں نے اپنی محنت کو ایک طرف لگا کر دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز جیتا۔ اگر وہ اس محنت کو سب مضامین میں لگاتے تو آج ان کا نام بھی نہ ہوتا۔ دوستو، آپ بھی خود کو کسی ایک شعبے میں لگا کر باقیوں کا دماغ بوجھ سے اتار کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ذہانت آپ کو کس طرف لے کے جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔